اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر فضائی حملے، کم از کم 100 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یوکرین کے صدر کا دورہ امریکہ۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر ڈیسانائکے نے حلف اٹھا لیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لیبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 100 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کی صبح ہونے والے حملوں سے قبل اسرائیلی فوج نے لیبنان کے شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کے قریب اپنے گھر اور عمارتوں کو خالی کر دیں۔ پیر کو یہ وارننگ ایک ایسے وقت جاری کی گئی ہے جب اتوار کو حزب اللہ سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد اسرائیل نے پیر کو جنوبی لیبنان میں فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس سے قبل جمعے کو اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر سمیت درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ فائر کیے تھے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی توجہ فی الوقت فضائی کارروائیوں پر ہے اور لیبنان پر زمینی کارروائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق ان حملوں کا مقصد حزب اللہ کے مزید حملوں کو روکنا ہے۔ ادھر صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایک وسیع جنگ کا خطرہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ یورپی یونین اور برطانیہ نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین نے پیر کو اسرائیل کی شمالی سرحد پر انتہائی کشیدگی کے پیش نظر اپنے شہریوں سے اسرائیل چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ جاپان نے روس کے ایک طیارے کی طرف سے اپنی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر ماسکو سے احتجاج کیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع کے مطابق 2019 کے بعد کسی روسی طیارے کی طرف سے جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ٹوکیو کی شمال میں واقع سمندری حدود کے اوپر روس کا پیٹرول طیارہ اس کی فضائی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا، جس کے بعد جاپان کے طیاروں نے فضا میں پرواز کر کے اسے وارننگ دی۔ ماسکو نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ زیلنسکی اتوار کو اپنے دورہ امریکہ کے آغاز پر امریکی ریاست پینسلوینیا پہنچے۔ امریکہ میں قیام کے دوران زیلنسکی یوکرین جنگ ختم کرنے کا منصوبہ صدر جو بائیڈن کو پیش کریں گے، جسے وہ یوکرین کی فتح کا منصوبہ قرار دیتے رہے ہیں۔ زیلنسکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس سے بھی جنگ سے متعلق منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا ڈیسانائکا نے پیر کو دارالحکومت کولمبو میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بائیں بازو کے مارکسسٹ رجحان رکھنے والے رہنما انورا کمارا ڈیسانائکے نے ہفتے کو منعقد ہونے والے انتخابات میں 38 دیگر امیدواروں کے مقابلے میں 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ منصب سنبھالنے کے بعد صدر ڈیسانائکے نے کہا کہ وہ ملک میں جمہوریت کے استحکام اور تحفظ کا وعدہ کرتے ہیں۔ 2022 سے شدید معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں ہفتے کو صدارتی الیکشن ہوا تھا، جس میں سری لنکا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوسری گنتی کے بعد اتوار کو صدر ڈیسانائکے کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر کچرے کے غباروں سے کوئی ہلاک ہوا تو سول شمالی کوریا کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ جنوبی کوریا کی طرف سے یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پیر کو شمالی کوریا کی طرف سے کچرے کے غبارے چھوڑنے کی وجہ سے سول کے ایک ایئرپورٹ پروازوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ شمالی کوریا مئی سے اب تک 5500 کچرے سے بھرے غبارے جنوبی کوریا کی طرف بھیج چکا ہے، جس کی وجہ سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی اور کئی ایک مقامات پر آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ کئی سرکاری عمارتوں کو بھی ان غباروں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادھر شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ غبارے جنوبی کوریا کی طرف سے پروپیگنڈا مواد کے ساتھ غبارے شمالی کوریا بھیجنے کا رد عمل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے رانا محمد آصف۔